بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عابد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری آواز۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ تین دفعہ کا پرائم منسٹر رہنے والا مسٹر نواز شریف صاحب لندن میں مقیم ہے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنی ناجائز کمائی ہوئی دولت کو بچانے کی خاطر وہ پاکستان آ کر اپنی ماں کو کندھا بھی نہیں دے سکے اور اپنے ہاتھوں سے دفنا بھی نہیں سکے۔ یہی سیم کہانی کچھ ان کی اپنی بیوی کی تھی اور ان کے بچوں کی تھی کہ جب کلثوم نواز کا انتقال ہوا تو حسن نواز اور حسین نواز بھی پاکستان آ کر اپنی ماں کو کاندھا نہ دے سکے اور نہ انہیں اپنی لحد میں اتار سکے، ان کی لحد میں اتار سکے انہیں۔ کتنی بدبختی ہے اس اولاد کے لیے، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ حسن نواز حسین نواز ہیں، کہ دولت جیت گئی، ماں ہار گئی۔ جس دولت کو بچانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا پتہ ان کی دولت ان کے ہاتھوں میں یہ کب تک رہتی ہے۔ دولت کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں رہی، نہ فرعون کے ہاتھوں میں نہیں، نہ قارون کے ہاتھوں میں نہیں، نہ شداد کے ہاتھوں میں رہی۔ یہ دولت کبھی کسی کی نہیں ہوتی۔ جو جگہ جائیداد، جاگیریں، ملکیتیں جو مرضی جو بنا لے، وہ اس دنیا کے اندر رہ جانا ہے۔ لیکن ایک تاریخ رقم کر گئے یہ خاندان نواز فیملی کہ دولت جیت گئی اور ماں ہار گئی۔ آج جس ماں کو کاندھا دے کر لحد میں اتارنے کا وقت تھا، انہوں نے ماں کو پریفر نہیں کیا، انہوں نے ماں کو آنر نہیں کیا، اس کو عزت نہیں دی۔ جیل جانا تھا لاکھ دفعہ چلے جاتے۔ حسن نواز کو چاہیے تھا کہ وہ ماں کو پریفر کرتے، ماں کو کاندھا دیتے، جیل ہوتی تھی ہو جاتی۔ نواز شریف بھی اسی طرح کرتے کہ ماں کو کاندھا دینا تھا، ماں کو کاندھا دیتے آ کے، چاہے جیل ہوتی ہو جاتی، بعد کے معاملات بعد میں دیکھے جاتے۔ لیکن تاریخ میں کم از کم یہ سیاہ حروف سے کوئی نہ لکھتا کہ بچوں نے اپنی ماں کو کاندھا نہ دیا، حسین نواز نے اور نواز شریف نے اپنی ماں کو کاندھا نہ دیا ایک دولت کو بچانے کی خاطر۔ ناجائز سے کمائی ہوئی دولت کو بچانے کا انجام کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ کل خدا نخواستہ ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کل اگر نواز شریف کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور نواز شریف اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے، تو میں یہ بالکل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی بچے جو حسن نواز حسین نواز جس کے لیے ناجائز طور پر یہ دولت کما کر ان کے ہاتھوں میں دی گئی اور آج وہ اربوں ڈالر کے مالک ہیں وہاں پر، وہ کل اسی طرح جس طرح آج نواز شریف نے بھیجا، اس سے پہلے بیگم کلثوم نواز کو ان کے بچوں نے بھیجا وہاں سے پاکستان دفنانے کے لیے، نواز شریف صاحب کو بھی یہی بچے جو اپنی دولت کی پرواہ کریں گے، اپنے باپ کی پرواہ نہیں کریں گے، اسی طرح وہ اس پاکستان میں انہیں ایک طیارے کے ذریعے بھیج دیں گے اور یہاں غیروں کے کاندھے جو ہے وہ نواز شریف کو دفنائیں گے۔ یہ ایک ایسی تاریخ رقم ہو رہی ہے جو سیاہ حروف میں لکھی جائے گی۔ نواز شریف نے باقی جو پی ڈی ایم کو جو اپنا ایک بیانیہ دیا، جو ان کا بیانیہ تھا پی ڈی ایم کے لیے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی پی ڈی ایم۔ ہر کسی کا اپنا نظریہ، ہر کسی کی پارٹی کی اپنی مجبوری، ہر کسی کی اپنے پوائنٹ آف ویو، ہر کسی کی اپنی سیاست ہے۔ ان لوگوں کے پاس سیاست، اگر عمران خان کو اگر واقعی ان کے خلاف کام کرنا چاہتے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی سیاست کرتے اور اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے، لیکن کوئی بھی پارٹی، جو بھی دوسری پارٹی جن کی سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی یہ چیزیں۔ یہ سب ہر چیز کو ہر کسی کو پتہ ہے، ہر پولیٹیشین کو پتہ ہے، پاکستانی کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں دے گی استعفیٰ۔ بنیادی طور پہ جو چیزیں ہیں، جو سیاست ہے ایکچولی، وہ صرف ایک شخص کے بیانیے کی وجہ سے، ایک شخص کی ضرورت کی وجہ سے یہ سیاست ساری آ رہی ہے، اور وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اسمبلیوں میں موجود ہوتے تو یہ کبھی بھی پی ڈی ایم نہ بنتی، یہ کبھی بھی احتجاج کی سیاست نہ ہوتی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ جس طرح پرویز مشرف کے دور میں مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی نے متحدہ مجلس عمل کا جو ایک بنایا تھا، اور اس کے پلیٹ فارم کے تحت وہ انہوں نے جو کے پی کی گورنمنٹ تھی، وہ ان کو جنرل پرویز مشرف سے لی انہوں نے۔ یہ اقتدار چاہیے صرف، اگر اقتدار میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ احتجاجی سیاست نہ ہوتی۔ دوسری پارٹیوں نے کیا کرنا تھا، مسلم لیگ نون اکیلی رہ جاتی، پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت تھی، وہ کبھی بھی استعفے نہ دیتی اور احتجاج کی طرف نہ جاتی۔ بنیادی طور پر صرف یہی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح، اب چونکہ ان کی ایک ذاتی اناد اور دشمنی کی صورت اختیار کر گیا یہ سب کچھ، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو جو ٹاپل آف کر دیں اور ہٹا دیں، اور وہ ان کا موقف اب عمران خان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اسمبلیوں سے استعفے بھی نہیں کروا سکتے،
ڈائریکٹ وہ سینٹ سے بھی استعفے نہیں کروا سکتے، اور آگے جا کے مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ سینٹ کے اندر پی ٹی آئی جو ہے نا اکثریت حاصل کر جائے گی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ مل کر. تو وہ بنیادی طور پہ اس چیز کو یہی چیز ہے مین کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ اقتدار سے اس کو ٹپل اف کر. اب ان کے پاس راستہ صرف گورنمنٹ کو ہٹانے کا اسمبلیاں رہ نہیں گئی، نہ پروونشنل اسمبلی، نہ سینٹ، نہ قومی اسمبلی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ دوسری پارٹیاں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب مین چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایسے ادارے کو بیچ میں انوالو کیا جائے کہ پاکستان سے اس گورنمنٹ کو ہٹا دے. اور وہ ادارہ ظاہر ہے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ فوج اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے. کبھی 52(8)B کے تحت، کبھی ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ اقتدار کے اوپر قبضہ کیا، کبھی پرویز مشرف کے ٹائم میں اقتدار پہ قبضہ ہوا. تو یہ اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح فوج کو انوالو کرے گی، اس حد تک فوج کے خلاف بدزبانی کی جائے، اس حد تک فوج کے خلاف بات کی جائے، اس حد تک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے کہ فوج کے اندر سے فوج کے کور کمانڈر جو ہے وہ جنرل کو مجبور کر دیں کہ وہ اس گورنمنٹ کو ہٹا دیں، کیونکہ بدنامی فوج کی ہو رہی ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ اس گورنمنٹ کو نہیں ہٹاتے، اگر وہ اس گورنمنٹ کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو گورنمنٹ اتنی مضبوط اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے اداروں کے حوالے سے کہ ادارے اتنے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں آہستہ 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 آہستہ. جیسے اسٹیٹ بینک ہے، اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 5-6% کے اوپر انڈسٹریل لون دے رہے ہیں. آگے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت ساری چیزوں کا اعلان بھی کیا، اور جو چیزیں اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کی کچھ تھوڑی بہت میں آپ کو ویو دیتا ہوں. جیسے پاکستان کے اندر ٹورزم نہیں تھا کبھی اسٹرانگ، اب وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے وہ اوپن ہو گئی ہے، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا بزنس آنا شروع ہو گیا. ان علاقوں کو جو ناردرن علاقے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو وہاں روزگار اور بزنس ملنا شروع ہو گیا ہے. وہاں پر کنسٹرکشن انڈسٹری، پاکستان میں انڈسٹری کبھی بھی نہیں تھی. کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے وہ بہت ساری ایگزمپشنز دی گئی ہیں، ٹیکسز کی چھوٹ دی گئی، اور بہت ساری مراعات دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری سے اسٹیل انڈسٹری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. سیمنٹ انڈسٹری جو ہے اس کے اندر ایک ریولیوشن آ گیا ہے، انقلاب آ گیا ہے، اور پاکستان کے اندر وہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ اس سے جو ہے روزگار بھی بڑھا، اس سے مزدوری لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے. اس کے علاوہ ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھ چکی ہے، 6-7-8% ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھ چکی ہے. امپورٹ پاکستان کی کم سے جس سے پاکستان کا سرمایہ باہر جاتا تھا، پاکستان کے جو ریمیٹنس تھے، جو ڈالرز تھے، جو پاکستان کے ریزروز تھے، وہ ڈسٹرب ہوتے تھے، اور پاکستان کے پاس دینے ڈالر باہر جانے کے زیادہ تھے، اور پاکستان کے آنے ان پٹ کا جو ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جب پاکستان کے پاس وہ آتا تھا پیسہ سرمایہ وہ کم تھا. اسی طرح پاکستان کے اندر جو پوسٹل سروس کو کوئی نہیں جانتا تھا. پوسٹل سروس اب پاکستان کے لوگ جاننے لگے ہیں. اس کے تھرو پاکستان کے اندر ریمیٹنس آتی ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک پروموٹ ہو چکا ہے ایک ادارہ پوسٹل سروس، جو کوریئر سروس کا بھی اس کا کمپیٹیبل نہیں ہے، اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے. مطلب اس کے برابر کی کوئی ابھی آرگنائزیشن جو ہے وہ جیسے TCS، اس کا بہت سارا بزنس جو ہے وہ پوسٹل سروس کو ٹرانسفر ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر دیا میر اور بھاشا ڈیم بن رہے ہیں، اور جب یہ کمپلیٹ ہو گئے 2-3 سالوں کے اندر تو پاکستان کے اندر جو بجلی کی کھپت ہے جتنی وہ اس کے ایک تو پورا کرے گا، دوسرا پاکستان کے اندر دریاؤں کے اندر پانی اویلیبل ہوگا، زمین سیراب ہوگی، اور پاکستان کے اندر بجلی کے ریٹ نرخ کم آئیں گے، انڈسٹری کو بجلی ملے گی، پاکستان کے اندر مزدور طبقے کو روزگار ملے گا، مواقع ملیں گے، انڈسٹری زیادہ لگے گی. تو یہ سارے ریولیوشنری کام ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے یا کر رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا، جو سپریم کورٹ کا کہ کراچی سرکولر ریلوے جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا جائے، وہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے، اور سپریم کورٹ نے بہت اچھا کردار ادا کیا، جس کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو ایک فیسلٹیز مہیا ہوئی، اور لوگ ایزیلی آرام سے اپنے گھر میں ایک چھوٹے ٹائم میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. سرائکی صوبے کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پر جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر اپنا کام شروع ہو چکا ہے. اس کا بارڈر اسٹرانگ ہوتا چلا گیا ہے. میڈیا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جاسوس، جس طرح کے کلبھوشن لائک جاسوس ہے، وہ پاکستان کے اندر بھیج سکے. بارڈر پاکستان کی سیو ہو چکی ہے. ایران کے حوالے سے وہاں پر جو بارڈر کے اندر جو انفلٹریشن ہوتی تھی وہاں سے وہ بند ہو چکی ہے. ادھر افغانستان کی بارڈر کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ 2500 کلومیٹر کی بارڈر جو ہے وہاں پر افغانستان کی وہ سیو ہو چکی ہے. دوسرا ایسٹرن بارڈر آپ کی سیو ہو چکی ہے. پاکستان نے جو اس وقت ڈوزر دیا ہے
FATF کے پوائنٹ آف ویو سے ایکچولی پاکستان کو ڈسٹربنس جو ہے وہ کر رہا تھا بھارت کر رہا تھا FATF میں. وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو جتنی بھی ترقی ہے وہ رک جائے اور یہ اس کے اوپر سینکشنز لگ جائیں, اور سینکشنز لگنے کے بعد پاکستان کے اندر پابندیاں لگ جائیں, اور پابندیاں لگنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ اکیلا ہو جائے اور اس کو نقصان ہو فائنینشلی. جب فائنینشلی نقصان ہوگا تو پاکستان پھر گھٹنے ٹیک دے گا انڈیا کے آگے. لیکن پاکستان نے بڑا جرأت مندانہ کام کیا, اور مجھے حیرانگی اور شرم کی بات ہے کہ جو پرائم منسٹر بنے عباسی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی فوج نے غلط کیا, فوج نے یہ کر دیا, فوج کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. فوج نے بہت اچھا کیا, گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا. 72 سال میں ایسا اقدام پاکستان کے اندر نہیں ہوا کہ جو اب FATF کے اندر جو کیس ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ڈوزیر دینے کے بعد. اب ان ممالک کو ڈوزیر دیا گیا جن ممالک کے اندر ایسٹ انڈیا کے بارے میں کوئی کانسیپٹ پازیٹیو تھا. اب انہیں پتہ لگے گا کہ یہ دہشت گردی ایکچولی پاکستان نہیں بلکہ انڈیا کراتا آ رہا ہے, اور پاکستان کے اندر کشمیر کے اندر, اور یہ دہشت گردی کا جو مین عنصر ہے, جو ان کا ایجنڈا ہے انڈیا کا, انڈیا گورنمنٹ کا, وہ دہشت گردی ہے. اب اس کو جب ڈوزیر دیے گئے تو وہ سارے ممالک اس چیز کو دیکھیں گے, مستقل جو سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں ان کو دیے گئے, جب وہ ثبوت کے ساتھ ساری چیزیں ان کو مہیا کی گئی ہیں تو یہ چیزیں انڈیا کے خلاف جائے گی, اور FATF کے اندر پاکستان کا کیس مضبوط ہوگا. اور آئندہ ہو سکتا ہے پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ گرے لسٹ سے لے کے وائٹ لسٹ میں جو ہے وہ آ جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے گا. جو حالات ہیں پاکستان کے, کیونکہ پاکستان کو اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک پورا من ملک جانتی ہے. اور دیکھیں اب جب آپ کے ٹورزم ہوگا تو ٹورزم سے جب پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے, پاکستان کے اندر گیمز جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کرکٹ ہے وہ بحال ہو چکی ہے, تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کا امیج ایک پورا من کنٹری کے طور پر سامنے ابھر کر آیا ہے. آرم فورسز کے اندر جو ضروریات تھی وہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور وہ بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں ہر مسئلے کو. دنیا کے اندر ایک نام ہے پاکستان کا, پاکستان آرمی کا, ISI کا. اور پھر اس وقت جو ریزروز تقریباً جو $21 بلین سے کراس کر رہے ہیں, اور یہ آگے جا کر جیسے جیسے ایکسپورٹ بڑھتی جائے گی, ریمیٹنس بڑھتے چلے جائیں گے, پاکستانی اداروں کے اوپر جو کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, تو اس سے پاکستان کے ریزروز بڑھتے چلے جائیں گے. اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ جو گوادر بندر ہے وہ بندرگاہ ہے وہ جو ہے فنکشنل ہو چکی. PDM اگر فرض کریں یہ ساری چیزیں اگر یہ برداشت کر جائے, یہ سب کچھ کر جائے, تو گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے, گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. جب گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی, ادارے اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے, لوگوں کو روزگار ملے گا. جو مہنگائی اس وقت تھوڑی بہت ہے وہ مہنگائی کا ریڈیوس ہونے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد. تو گورنمنٹ مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اپوزیشن یا PDM جو ہے وہ تو ایک تو تتر بتر ہو جانا ہے, انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ جب اسٹرانگ ہوگی تو آگے نیکسٹ الیکشن کے اندر انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ اسٹرانگ ہو گئی تو پاکستان پہ تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی. اور پھر شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں بہت ہی کم ممبروں کی وجہ ہونے کی تعداد کی وجہ سے انہیں الیکشن لڑنا پڑے, اور جو اپوزیشن کی حالات اس وقت موجود ہیں وہ بھی نہ ہو. اس اپوزیشن کو ہو سکتا ہے آئندہ ریپلیس کرے جو نون لیگ کی جو سیاست ہے اس کو ریپلیس کرے پیپلز پارٹی آگے آ کر. شاید جو نیکسٹ الیکشن آئے گا اپوزیشن میں ہیوی ہو سکتا ہے, ہیویلی اسٹرانگلی کوئی اپنا کردار ادا کریں اپوزیشن میں آگے, کیونکہ نون لیگ اس وقت کوئی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آگے چل کے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر سکے. اگر جو کیسز اسی طرح جس طرح کی عدالتیں نپٹاتی آ رہی ہیں اور مجرم کو سزائیں دیتی جا رہی ہیں, اور ان لوگوں نے اگر یہ اسی طرح مطلب یہ سیاست جاری رکھی تو یہ تو ان کا اینڈ ہے اس سیاست کا. اس وقت ساری صورتحال جتنی زیادہ ضروری, جتنی زیادہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا کہ یہودی لابی اور قادیانی لابی وہ بھی ختم ہو چکا, کیونکہ عمران خان کا جو مین اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹ بہت کلیئر تھا یہودیوں کے بارے میں کہ جب تک وہ فلسطین کو تسلیم نہیں کر لیتے اور اس کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کر لیتے ہم اس کو کسی طرح بھی تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ ایک بڑا ایک اسٹینڈ ہے, اور اس اسٹینڈ کو پاکستانی عوام اور پاکستان جو ہے وہ اس کو اسی طرح دیکھ رہا ہے پازیٹیولی. وہ قادیانیوں کا جو ایک پتہ ہوتا تھا کہ جی قادیانیوں کو سپورٹ کرے فلانا کر رہا ہے, اس میں بھی 2-3-4 جو بندے بیچ میں آئے انہوں نے قادیانیوں کو ہٹا دیا, اور گورنمنٹ نے مطلب عمران خان نے یہ چیز ثابت کی کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے نہیں رکھنے. اگر پاکستانی عوام پاکستان کے اساس کے خلاف, دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو میں اسے نہیں کروں گا. تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے اداروں کو اسٹرانگ کرنے کے ساتھ ساتھ خود اسٹرانگ ہو رہی ہے, اور خطرہ بھی ان کو ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح ہٹایا جائے. ان کے پاس اگر کوئی چانس نہ رہا تو ہو سکتا ہے PDM کے اندر جو ہے وہ ایک ایگریسو سیاست کی پولیٹکس آنی شروع ہو جائے, اور وہ مولانا صاحب ہو سکتا ہے کہ روڈوں پہ مار دھار اور لڑائی جھگڑے فساد اس طرح کے احتجاج کرنے کی شروع کر جائیں. جب ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو پھر وہ اس طرف شاید ہو سکتا ہے چلے جائیں.
تاکہ وہ اپنی جو ہے نا وہ اس حیثیت سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. جن اداروں کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں ان اداروں نے کبھی بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کرنی, اور اگر کریں گے تو ادارے وہ خود کمزور ہو جائیں گے, اور کمزوری جو ہے نا وہ ان کے حق میں جائے گی, اور آگے پاکستان کمزور ہوگا, اور یہ ادارے جو ہیں وہ چاہے فوج ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ویک ہو جائے گی, پھر اسے کوئی بھی سہارا دینے کے لیے قابل نہیں ہوگا. اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی الرٹ اور سیکیورٹی کی ضرورت ہے 3 ایسے افراد کو, 3 ایسے اداروں کو. ایک تو گورنمنٹ میں عمران خان, دوسرا فوج میں قمر جاوید باجوہ صاحب, اور تیسرا ISI کے سربراہ صاحب. ان تینوں کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح یہ ایک کولیبریشن جو چلتی رہے, جس سے پاکستان اسٹرانگ ہو اور پاکستان کا کیس اسٹرانگ ہو فیٹا کے اندر, اور پاکستان کی سرحدیں اس وقت بہت مضبوط ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اسی طرح اگر پاکستان کی یہ ٹرائکا اس طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا. اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے السلام علیکم.